وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 30. آج کا موضوع، کیا ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو مرنے کے بعد اٹھانا قدرت الہیہ کے لیے صرف ایک شخص کو پیدا کرنے اور اٹھانے کی طرح ہے. بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. ہر کوئی ایک مقرر میعاد تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 30. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور یہ کہ وہ اس کے سوا جس کو پکارتے ہیں سب باطل ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند مرتبہ بڑائی والا ہے. سامعین کرام، گزشتہ مضمون سے یہ مضمون پیوستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان فرما رہے ہیں، اپنی طاقت اور اپنی ربوبیت، یہ ساری چیزیں تاکہ ہم قائل ہو جائیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں. مقصد صرف یہی ہے. ہر پیغمبر جب آیا ہے سامنے کرام تو اس کا پہلا جو دعوت ہے وہ یہی ہے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ کو مقصود، معبود، محبوب بنا لو. اور اس کا طریقہ پھر یہی ہے کہ اس کی تقوی اختیار کر لو، اور پیغمبر کی، یہ ہر پیغمبر کا یہی ہوتا ہے. سامعین کرام، آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اللہ تعالیٰ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے. یعنی ذالکہ سے مراد یہ ہے، یہ تمام مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ علم ترى، یہ علم ترى سے آپ لے لیں نا، یا ما خلقکم سے لے لیں یہ بات، تو یا آپ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام سے لے لیں. یہ سارا مضمون ایک سا ہے، اور اس کا ایک ہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے، اور وہ نتیجہ آج بیان ہو رہا ہے
یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے، اللہ تعالیٰ هو الحق، اللہ تعالیٰ حق ہے، یعنی لہو دعوت الحق۔ دوسری جگہ سامعین کرام، یعنی اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کا اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہم حق سمجھتے ہیں، باطل تو نہیں سمجھتے۔ کمزور سے کمزور ایمان والا شخص جو ہوگا یا مشرک جو ہے، ہندو یا جو بھی ہیں، وہ بڑے بھگوان کو تو مانتے ہیں، بڑے اللہ کو، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، سکھ ہیں، اللہ کو تو سب مانتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذالک بأن اللہ هو الحق۔ تو دیکھیں اللہ پر ایمان لانا جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مان لیں کہ ہاں اللہ ہے یا اللہ حق ہے، بس حق ہے، نہیں، تھوڑا سا اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ آپ پکارنے کے لیے اللہ کو خاص کر لیں، اللہ ہی کی طرف رخ پھیر لیں، اللہ ہی کو اپنی منزل سمجھ لیں، اور کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے، اور اللہ کو اپنی منزل بنا لے، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لے، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود واحد بنا لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ معبود اصل میں یہی ہوتا ہے بندگی۔ اللہ تعالیٰ کا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ رب کا تمہارے قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم نے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ تو جب رب کی آپ بندگی کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا، ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور یعنی قرآن دیکھیں، اس ذالک بأن اللہ هو الحق کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے، عام طور پہ اگر آپ دیکھیں اور اس بات پہ غور کریں، ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر کو پکار رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کہ اللہ کو نہیں پکار رہے، اللہ سے ہماری توقعات نہیں ہیں، مادے سے ہیں، میٹیریل سے ہیں۔ یہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں مل کے یا بے ایمانی تیرا آسرا، یا پیسہ مشکل کشا ہے، مثال کے طور پہ پیسے کو ہم مشکل کش، یعنی اس پیسے سے، دولت سے ہم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں، جبھی تو اپنا دین و ایمان بیچ دیا اس پہ نا۔ میں عام پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، باہر تو ذرا حالات زیادہ خراب ہیں، لیکن میں پاکستانی معاشرے سے، ہمارا ایمان جو ہے، یقین اور ایمان ظاہر پہ ہے، تو ظاہر میں اب یہ ہے کہ پیسہ بھی ہے، سونا چاندی ہے، آپ کے جو اقتدار والا طبقہ ہے، آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی، یعنی آپ کا اپنی پارٹی پہ یقین ہے، آپ کا اپنے لیڈر پہ یقین ہے۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر یعنی رجحان ہوتا ہے، دو پارٹیاں مطلب آج کل بن رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے علاوہ جو ہے وہ، سندھ میں بھی خیر دو ہی وہ ہیں، اور یہاں بھی آپ دیکھیں باقی تو وہ دو پارٹیاں ہیں۔ اب لوگ جس پارٹی کا ووٹ بینک کم ہو جاتا ہے، میں نام نہیں لے رہا، لیکن میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک پارٹی جو کبھی 2 باریاں 3 باریاں لے لی، اب اس کا ادھر پنجاب میں اور سرحد میں اور اس طرح ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، تو اب اس کے جو الیکٹیبل ہیں، جو نمائندے ہیں، اب وہ غیر پارٹیوں میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے اپنی پارٹی کی، یہ لوگ ابھی اس پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ اب ان کے جو الیکٹیبل ہیں تو وہ جا رہے ہیں جن کے لیڈر کو، یعنی جن کے لیڈر کو لوگ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، تو وہ پھر وہاں جا رہے ہیں۔ یعنی آپ یعنی توقع، پھر یہ جو کارکنان کی میں بات کرتا ہوں، کارکنان کسی پارٹی میں کیوں جاتے ہیں یا ایک پارٹی کیوں بنتی ہے؟
ایک پارٹی ظاہر ہے کہ وہ جمہوریت کا نام نہاد جمہوریت ہے، ایک پارٹی اقتدار میں آئے گی نا، تو ایک سیاسی لیڈر کو وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں اور مختلف ہتھ کنڈوں سے، اور وہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، پھر یہ لوگ توقعات اس سے لگا لیتے ہیں، پھر اس کی ایک کال پہ سامنے نکلا۔ میں آپ کو میں نام اصل میں میرا کوئی تعلق ہے نہیں اور پارٹی کا نام لینا بھی نہیں چاہیے، تو اصولاً میں اشارات کر رہا ہوں، آپ اس سے آپ سمجھ جائیں۔ ایک پارٹی کا لیڈر کال دیتا ہے کہ بھئی یوم تشکر ہے اسلام آباد میں، آپ جمع ہو جائیں، تو آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے 24 گھنٹے کے نوٹس پہ۔ یہ کیا؟ یہ مفاد پرست لوگ ہیں، ان کا مفاد وابستہ ہے لوکل یونین سطح پہ بھی اور اونچی سطح پہ بھی، کہ یہ پارٹی، ہماری پارٹی اقتدار میں آئے گی تو ہمارے کام کرے گی۔ مختلف قسم کے مفادات ہوتے ہیں، تو وہ پھر اسی کو پھر رخ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کو چھوڑ کے ہم نے غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لی ہیں، پھر اس میں آپ دیکھیں یہ سیاست آج کل تو جھوٹ کی سیاست ہے، یہ سیاستدان جو ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے جھوٹ کے سہارے، یعنی صاحب اقتدار، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے اپوزیشن والے ہیں جو اقتدار والوں کے اچھے کاموں کی فوراً تعریف کر لیتے ہیں کہ ہاں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یہ تو ان کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے نا، کسی کی اچھائی بیان کرنا کہ ہاں یہ ٹھیک کام ہے، بس برائیاں بنائیں۔ اپوزیشن تو ہوتی ہی ہے کہ دوسروں میں یعنی اقتدار والوں میں کیڑے دیکھے۔ اس سے میرا تعلق نہیں ہے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ متوجہ ہو گئے ظاہر کی طرف، پھر ظاہر سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ ان میں سے سیاسی پارٹیاں ہیں، ان میں سے آپ کے عہدیداران ہیں، اور پھر آپ کا سول سروس میں بعض لوگ جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات، نیا ایس پی آ گیا بھئی اس کے ساتھ اس کی دعوت کرو، اس کے ساتھ تعلق جوڑو، یا وزیر اعلیٰ بدل گیا، جاؤ بھی ہماری پارٹی کا ہے، اس کو دعوت دو یا مبارکبادی کے لیے جاؤ تاکہ وہ ہمیں نوٹس میں لے لے۔ تو یہ لوگوں نے ظاہر سے توقعات وابستہ کر لی ہیں، اور یہ پاکستانی عام معاشرہ آپ دیکھیں سامعین کرام، میں کسی چیز کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ظاہر کی طرف ہم متوجہ ہو گئے اور ظاہر کو پکارتے ہیں، ظاہر ہی کو ہم پکارتے رہتے ہیں، تو پھر اس کا ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ہماری ایک غلط وہ ہے غلط روش ہے۔ پکارنا اللہ ہی کا ہے، لہو دعوت الحق، دوسری جگہ ہے کہ پکارنا یعنی ساری توقعات آپ کو اللہ تعالیٰ سے لگانی چاہیے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے۔ یہاں ہم نے مضمون پڑھا نا، کیا مطلب؟ اللہ ہی طاقت والا ہے، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، ساری قوت اللہ کے پاس ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، خیر اور شر کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ تو جو یہ ہستی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی شان کو، اپنی قدرت کو بیان تو کر رہے ہیں نا کہ دیکھو میری تعریفیں اگر یہ سمندر لکھنا شروع ہو جائیں، سمندر سیاہی بن جائے اور درخت جو ہیں قلم بن جائے، اور میری صفات اور میری خوبیاں اور میرے کمالات لکھنے شروع کریں، سمندر خشک ہو جائیں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا اس طرح کے 7 سمندر اور بھی آ جائیں، تب بھی لامحدود کو محدود کیا جا ہی نہیں سکتا، اس کو اس کی طاقت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ عربی میں ایک وہ ہے کہ یعنی اللہ کی معرفت سے عاجز آ جانا وہ معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت کیا ہے کہ آپ اللہ کی پہچان سے عاجز آ جائیں اور ہتھیار ڈال لیں، عقل کام کرنا چھوڑ دیں۔ اور یہ تو ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق جتنی بھی اس کی پاور، اس کی طاقت، اس کے خزانوں، جتنی بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں،
تو ہمارے ذہن میں جو کچھ بھی آتا ہے اس کی طاقت کے متعلق، اس کے خزانوں کے متعلق، اس کی قدرت کے متعلق، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے جو جہاں تک ہماری ذہن کام کرتی ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ جہاں عقل کام چھوڑ دے، عاجز آ جائے، وہاں سے اللہ کی پھر صفات شروع ہوتی ہیں۔ جہاں تک آپ بیان کر سکتے ہیں وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ جہاں ہماری عقل اور فکر اور فہم کام کرنا چھوڑ دے، وہاں سے ذات صفات شروع ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ذالک بأن اللہ هو الحق پہ ہم مضمون سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے۔ اب بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم نے تو غیر اللہ سے توقعات وابستہ کرنی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کہ غیر اللہ سے ہم نے توقعات وابستہ کرنی ہے، اور یہ ایک ہمارا عام مسئلہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اللہ سے آپ کا تمام توقعات آپ کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ، اللہ ہی کی طرف، تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا، تجھی کو دیکھنا تجھی کو سننا تجھ میں گم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف اپنا سر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دیں اور اللہ ہی کو محسوس کریں، کیونکہ واحد حقیقت اس کائنات کی صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، هو الحق، اللہ جو ہے وہ حق ہے، یعنی وہ اس میں تھوڑا سا مضمون اور بھی ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی موجود ہے، حقیقی طاقت والا ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی موجود ہے، حقیقی مطلب اس کا وجود واحد وہ ایک ایسی ہستی ہے جو حقیقی طور پہ موجود ہے، باقی تو مخلوقات ہیں اس کی، وہ حق ہے۔ اب حق ہے تو وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور وہ رب بھی ہے، اور وہ بادشاہ بھی ہے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکایا جانا چاہیے۔ دوسری جگہ ہے قرآن میں کہ لہ الخلق و لہ الامر، الا لہ الخلق والامر، دیکھو مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اس کا چلے گا۔ یہ تو دیکھیں بہت آسان باتیں ہیں سمجھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اس میں کوئی یعنی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کس کے ہیں؟ کس نے ہمیں بنایا ہے؟ کون خالق ہے ہمارا؟ ہماری ضروریات ماں کے پیٹ میں کون پورا کر رہا تھا؟ اب پیدائش سے لے کر موت تک ہماری یہ جسمانی جو ربوبیت ہے، جو تربیت ہے، جو بڑھ رہے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ تو دیکھیں ایک ہستی کی طرف آپ اپنا اگر رخ پھیر لیں اور ایک ہستی کو پکارنے لگیں، دیکھیں اللہ کے سوا تو کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے حقیقی، ایک بات تو یہ آپ نوٹ کر لیں۔ باقی تو جو بھی ہیں وہ مخلوقات ہیں۔ اگر ظاہر کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ظاہر کا خالق ہے، اور اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ هو الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور جو اس کے سوا جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں تو یہ باطل ہے۔ دیکھیں باطل باطل ہوتا ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے، ذرا اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی ہم نے دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے نظریں ہٹا کے مخلوق کی طرف کرنی ہے، غیر کو پکار رہے ہیں۔ غیر کا پکارنا تو باطل ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور یہ آیت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اکثر ہمارا یہ المیہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ایسے مضامین کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں تو کافروں کے لیے،
حالانکہ وہ کافرانہ ساری ہم نے روش لے لی ہے اور وہی طرز زندگی ہم نے اپنا لی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے یہ طرز عمل جو ہم کرتے ہیں کہ یہ مضمون میرے لیے نہیں ہے، یہ تو آخرت کا مضمون ہے، آخرت کو تو میں مانتا ہوں بھئی تم تو انکاری ہو، تمہارا قول اور عمل اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ تم ہر چیز سے انکاری ہو۔ بہرحال وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، جو یہ یدعون پکارتے ہیں، یعنی جس سے آپ نے توقعات لگا رکھی ہیں اللہ کے سوا۔ دیکھیں اس کے معنی جو ہیں وہ آپ صحیح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب میرے سامنے جو ترجمہ ہے مثال کے طور پہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہاں یہ پرستش کے الفاظ ہیں کہ یہ لوگ جس کی پرستش کرتے ہیں۔ اب پیسے کی تو مطلب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی میں تو پیسے کی پرستش نہیں کرتا، یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ یدعون کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس سے توقع آپ نے لگا رکھی ہے وہ تو باطل ہے، جس سے آپ نے فائدے کی امید لگا رکھی ہے یا جس کے نقصان سے آپ ڈرتے ہیں وہ تو باطل ہیں، ان کا تو اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اب پیسہ مثال کے طور پہ سونا چاندی تو اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، ان میں تو کچھ وہ تو دھاتی چیزیں ہیں، سونا ہے وہ بھی دھات ہے، چاندی ہے وہ بھی دھات ہے، ہیرے ہے وہ بھی دھات ہے، پلاٹینیم ہے وہ بھی دھات ہے۔ دھاتی چیزوں کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا، اس پہ تو ہم اپنا ایمان بیچ دیا ہے سامنے کرام، سچی بات یہ ہے۔ تو وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن، اللہ تعالیٰ یہ ایک حقیقت ہمیں بتا رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ تم جن چیزوں کو پکارتے ہو یا جن چیزوں سے تم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں، ظاہر سے ہم نے، سچی بات یہ ہے کہ ہم نے ظاہر سے توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ اب دیکھیں ایم پی اے، ایم این اے، کچھ لوگوں نے ان عہدوں سے توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ جب ایم پی اے، ایم این اے بن جاتے ہیں تو پھر وزراء اور مشیر، یہ مشیر ہے اور یہ سینئر وزیر ہے اور یہ وزیر ہے اور یہ وہ ہے، تو اس سے لوگوں نے ان عہدوں سے توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک نئے انتخابات ہو جاتے ہیں، کابینہ نہیں بنی ہوتی، لوگ، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی شاید معلوم نہ ہو، لیکن لوگ بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں کہ جو فائدہ مند عہدے ہیں، وہ وزارت ہے، وہ ہمیں مل جائے، اس کے لیے لابنگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال ان گندگیوں کو وہی جانتا ہے جو اس میں ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ تو لیکن یہ یعنی ان چیزوں کو، یعنی ان عہدوں کو، میں سیاست سے علاوہ ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں تھانے بکتے ہیں، عہدے بکتے ہیں، تھانے بکتے ہیں، عہدے بکتے ہیں کہ نہیں بکتے؟ تو یہ ہم نے اس عہدے سے توقعات لگا رکھی ہیں۔ یہاں بعض لوگ یعنی پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، تو عمرا سے انہوں نے توقعات لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ دے دیں گے، کچھ پیسے دے دیں گے، کچھ ہمارے کام آ جائیں گے۔ یہ ہیں کہ نہیں ہے؟ ظاہر سے آپ نے توقعات لگا رکھی ہیں۔ اب آپ نے مثال کے طور پہ انعامی بانڈ لے لیا ہے، پھر اس سے آپ نے انعامی بانڈ سے توقعات لگا رکھی ہیں کہ بھئی یہ اگر نکل آ جائے تو میرے دل اندر دور ہو جائیں گے، تو نہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، ایک بات تو یہ ہے، یہ تمام مضمون اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، وہ واحد ذات ہے جس کا وجود حقیقی ہے، جو مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، اور رب حقیقی رب ہے، پالنے والی بھی ہے اور معبود بھی ہے، حقیقی معبود ہے، یعنی اسی کی بات مانی جائے گی۔ لہ الخلق والامر، اس کی مخلوق ہے اور اسی کی بات مانی جائے گی، تو باقی اس کے علاوہ تو سب باطل ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اس کے سوا جن چیزوں کو بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہیں۔ اب دیکھیں امریکہ کا ویزا ہے، یہ لاٹری پہلے ہوتی تھی، اب تو نہیں ہوتی، کتنے ہی لوگ لاٹری میں وہ کرتے تھے، اور کینیڈا کے لیے نمبر ہوتے ہیں، پھر تھوڑی بہت معلومات تو مجھے میں، آپ نمبر اپنے بڑھاتے رہتے ہیں، اس کے لیے تعلیم، یہ وہ نمبر، بس میرے نمبر پورے ہو گئے اب مجھے ویزا ملے گا، تو آپ یعنی اس کو آپ نے اپنا
جھکاؤ اس کی طرف کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم اللہ کو اس وقت نہیں پکار رہے، ہم باطل کو پکار رہے ہیں اپنی اپنی حیثیت میں۔ اگر کوئی غریب ہے یا امیر ہے یا متوسط ہے، اپنی اپنی حیثیت میں ہم نے غیر اللہ سے توقعات وابستہ کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اللہ ہی حق ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور سے بھی آپ نے توقعات وابستہ کر لی تو وہ باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبہ ہے۔ علی دیکھیں ایک خاص علی الکبیر، بہت بڑائی والا اور بہت بلند مرتبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دیکھیں فطرتی جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے کہ بہت بڑی پاورفل ہستی کو یہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی اب بڑائی ہمیں نظر آتی ہے مٹیریل میں، افسوس کی بات یہ ہے، بڑائی ہمیں نظر آتی ہے عہدوں میں، بڑے عہدے، یعنی ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں 100 عہدے ہیں مثال کے طور پہ، یا 20 ہیں یا 50 ہیں، جو بھی ہیں، یعنی مختلف گریڈز ہیں، اور ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ بڑے گریڈ کے لیے اپنے آپ کو تیاری کر لے۔ اب ایک مثال کے طور پہ اسکول میں ٹیچر بھرتی ہو گیا تو وہ پھر اسکول ہی کو یعنی اسکول میں ہی وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور پھر وہ اپنے مزید علم حاصل کرتا رہتا ہے اور ڈگریاں لیتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اب بڑا عہدہ مل جائے گا۔ ناجائز نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑائی یعنی توقعات ہماری مٹیریل کے ساتھ ہیں، اور بڑے لوگوں سے توقع وابستہ ہم کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن بڑا کون ہے، بلند مرتبہ کون ہے، بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ، ان اللہ هو العلی الکبیر، بہت بلند ہے۔ تو سامعین کرام یہ سارے مضمون ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلی الکبیر۔ ترجمہ سنا دیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وأن ما يدعون من دونه الباطل، اور جو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ باطل ہیں، وأن اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ وہی بلند مرتبہ اور بڑائی والا ہے، هو العلی الکبیر۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. That is because God is the reality, and what they worship besides Him is falsehood, and because God is the exalted, the supreme. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔